أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اس سے قبل آپ حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے بارے میں سماعت فرمایا۔ اب حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دیتے۔ جو قبیلے خاندان مختلف علاقوں سے آنے والے ہوتے، حج کے موقع پر حضور انہیں دعوت اسلام دیتے، اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال خزرج قبیلے کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ 12ویں سال 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ 13ویں سال مدینے سے آئے ہوئے 72 افراد نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی، اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں نے واپس جا کر اپنے یہاں دعوت اسلام دینا شروع کر دی اور رفتہ رفتہ شمع اسلام کی روشنی مدینے سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ اب اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو 11 سال شرف قیام بخشا، یعنی ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 11 سال رہے۔ ان سالوں میں پیش آنے والے مختلف اہم واقعات یہ ہیں۔ پہلا سال مدینہ منورہ کا پہلا سال، مسجد قباء مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا گیا۔ ہجرت کے پہلے سال جو مدینہ منورہ حضور پہنچے تو پہلے سال کیا ہوا؟ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، پھر پہلا جمعہ بھی اسی سال ادا کیا گیا، اور اذان اور اقامت کی ابتدا بھی اسی سال ہوئی۔ دوسرا سال قبلہ تبدیل ہوا، پہلے بیت المقدس کیا ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، تو بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرے سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ نماز عیدین اور قربانی کا حکم بھی ہجرت کے دوسرے سال ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نکاح بھی ہجرت کے دوسرے سال ہوا۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مبین بھی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ اب ہجرت کا تیسرا سال، کفار کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ ہوا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اب ہجرت کا چوتھا سال، نماز خوف کا حکم ہوا، حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور پردے کا حکم بھی ہجرت کے چوتھے سال نازل ہوا۔ ہجرت کا 5واں سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ مستلق بھی واقع ہوئے۔
تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا، ہجرت کے 5ویں سال تیمم کا حکم نازل ہوا۔ ہجرت کا 6واں سال صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان واقع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔ جو ارد گرد بادشاہ تھے ملک شام، ملک یمن کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعہ ان کو دعوت اسلام دی۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے 6 سال نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا، حضور پر جو جادو کیا ہجرت کے 6 سال کیا گیا۔ اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں سورتیں جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئی۔ تو اگر کوئی جادو والا شخص ہو جس پر جادو کے اثرات ہو تو اس پر اگر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر دی جائے تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ ہجرت کا 7واں سال غزوہ خیبر، غزوہ ذات الرقاع واقع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی نماز عصر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ یہ ہجرت کے 7ویں سال واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کا 8واں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ غزوہ حنین واقع ہوا اور مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا۔ ہجرت کے 8ویں سال مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 9واں سال شاہ حبشہ حضرت نجاشی کا وصال ہوا۔ مختلف وفود کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی۔ حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ 90 سال ہجرت کے 90 سال حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ تبوک واقع ہوا جس کے لیے صحابہ کرام نے دل کھول کر مالی معاونت کی تھی، مالی امداد غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے فرمائی تھی۔ یہ ہجرت کے 90 سال واقع ہوا۔ ہجرت کا 10واں سال اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا وصال ہوا۔ اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور ہجرت کا 11واں سال مدینہ منورہ میں ہجرت کا 11واں سال، ہجرت کے 11ویں سال 63 برس کی عمر میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آقا کائنات کو دفن کیا گیا۔ حضور کی تدفین بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے مبارکہ میں ہوئی۔ تو یہ ہجرت کے 11 سال تھے اور اہم واقعات جو پیش آئے اس کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور سچی عقیدت ہمیں نصیب عطا فرمائے۔